میں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو میڈیسن یا جو طریقے بناتے ہیں اس کا جو پروسیجر چلتا ہے ان کا اس کا ایک خاص پروٹوکال ہوتا ہے جو 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 ویکسین کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ بڑا جلدی آ گئی، اس پروٹوکال میں ایک ٹائم لگتا ہے، تو اس کے جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ میرے دوست ہیں وہاں پہ امریکہ میں ایک جگہ، وہ وہاں پہ بڑے سینئر پوسٹ پہ ہیں اور بڑے سینئر ریسرچ اسکالر ہیں، بڑے اچھے ماشاء اللہ سیٹ ہیں، بڑے پرانے، تو ان سے بھی میری ڈسکشن ہوئی، کئی دفعہ ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے۔ میں نے انجیکشن لگوانے سے پہلے بھی ان سے وہ کہتا میں تو کب کا لگوا چکا ہوں، وہ تو دونوں ڈوزز فوراً لگوا لی انہوں نے، فائزر کی لگوائی تھی انہوں نے، تو کہتے میں تو وہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اور میں نے اور بھی کئی ملنے والے میرے ساتھی اور میرے جو دوست جن کا امریکہ میں بات کر رہا ہوں ان کے بھی جو میں نے پوچھا، رابطے پوچھے، تو وہ بھی ٹھیک۔ ہاں میری بیٹی کو بھی لگی، میری بیٹی ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، اور وہ اس کو بھی لگ گئی، حالانکہ اس کو پچھلے جو کورونا کا جو وہ آیا تھا ٹائم آیا، اس وقت اس کو کورونا کا اٹیک ہو گیا، اس کو دونوں میاں بیوی کو، ہسبینڈ وائف کو، وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی وہاں پہ، وہ اس کی کولیگ کو ہوا، پھر اس کو ان دونوں اس کو بھی ہوا، اس کے ہسبینڈ کو بھی ہوا، شکر الحمدللہ وہ سیف رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تو اب ان کو کیونکہ وہ ہاسپٹل میں کام کری، اس کو ڈوز لگے ہوئے مہینہ ہو گیا، کیونکہ فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو انہوں نے پہلی پریفرنس دی تھی لگانے کی، تو اس کو تو لگ گیا۔ اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ سانس کی تکلیف ہو یا کچھ اور اس طرح کی تکلیف ہو، میں نہیں سمجھتا، عموماً میری آبزرویشن میں ایسا نہیں ہوا ابھی تک، یا میں یہ سننے میں مجھے نہیں آیا۔ ابھی شمس صاحب نے اسے خاص طور پہ کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ فوراً رپورٹ کریں اپنے جی پی کو یا اپنے جو ہے انہوں نے ایک اسپیشل نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کو رابطہ کریں، ان کو بتائیں، اور وہ فوراً آپ پہ دے ول ٹیک اپنا کنٹرول میں لے کے آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ٹریٹ کریں گے۔ ویسے کیونکہ یہ شاید آپ کو پتا ہو کہ جو بھی ویکسین ڈیولپ ہوتی ہے نا، جو بھی ویکسین بنتی ہے، وہ اصل میں وہ جراثیم کو ہی لے کے اس پہ ہی کوئی ایسے پروسیجر کرتے ہیں، اسی کو بنا کے جراثیم ہی ایک قسم کا آپ سمجھیں، بلکہ جراثیم ہی انجیکٹ کرتے ہیں، کچھ ویکسین ایسی ہوتی ہیں وہ جراثیم ہی انجیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جراثیم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بیماری لائے، لیکن وہ امیونٹی ڈیولپ کر دیتا ہے، جو ہمارا ویکسینیشن کا مقصد ہے۔ ساری جتنی ویکسین ہیں، اور شاید آپ کو پتا ہو کہ اس کی ہسٹری جو سب سے پہلے وہ جو ویکسین آئی تھی وہ کاؤ پاکس کی آئی تھی، کاؤ پاکس کی، اور وہ دیکھیں ان کی آبزرویشن جن کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کاؤ جو بیمار ہوتی ہیں اور ان کو جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے جو ہینڈلرز تھے وہ سیف ہو رہتے تھے اور باقی لوگ بیمار ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے جب اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بیماری، جب یہ ان میں بیماری یعنی کہ سب کلینکل، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سب کلینکل، یعنی کلینکل کا مطلب ہے وہ جو اپیرنٹ ہو، جو ظاہر ہو جائے، بیماری جو شو کرے۔ سب کلینکل وہ ہے جو اندر ہی اندر رہتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو کے، کیونکہ اندر امیونٹی ڈیولپ، اس لیے امیونٹی ڈیولپ کی جاتی ہے ویکسین لگا کے۔ اب آپ لوگوں کے اندر، ہم سب کے اندر جو یہ ویکسین کا شور مچ رہا ہے، خربوں روپے خرچ ہو رہا ہے اس پر، گورنمنٹوں کا بھی مختلف، سب گورنمنٹوں کا اور WHO کا، سب کا، اور اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کوئی بیکار میں گورنمنٹ ہے، وہ آپ کو تیار کر رہی ہے، آپ کو باڈی کا ڈیفینس سسٹم اگینسٹ کورونا وائرس۔ تو یہ اگر کوئی ایسی باتیں ہو بھی ہے تو شاید ہو بھی، اگر تو یہ ٹیمپریری عارضی ہوں گی، کوئی پرماننٹ نہیں ہوں گی، اور آئی ہوپ اتنی زیادہ پرابلم کریٹ نہیں ہوگی اس سے، اور یہ وقتی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک منٹ ہولڈ کریں گے ذرا بردر، I'm just talking on some. Can you come after 5-10 minutes? Yeah, it's me. Okay. I'm just talking on this song. Thank you. Hello. جی ڈاکٹر صاحب، میرے دوست آ گئے تھے تو میں ان سے تھوڑا
تو یہ اگر کوئی آپ کو شکایت ہو بھی رہی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ سب کلینکل ہی رہے گی، کوئی اتنی زیادہ ظاہر نہیں ہوگی. ہوپ فلی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی بڑی وہ اصل پکچر میں کنورٹ ہو. اب جیسے کورونا بہت سے لوگوں کو ہوا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بیٹی کو بھی ہوا، میرے داماد کو بھی ہوا، اور دے ریکورڈ. پچھلی دفعہ بڑا شدید ہوا ان کو، 4-5 دن وہ گھر پہ ہی رہے، وہ رابطہ کرتے رہے. وہ انہوں نے، حالانکہ وہ ہیلتھ کیئر ورکر ہے، ہاسپٹل میں کام کرتی ہے باقاعدہ، تو وہ کوئی انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا اس کو، اور اس نے کہا جی خدا خاصہ یہ اسٹیج ہے تو اسپتال دوڑنا. یہ پچھلے مارچ کی بات کر رہا ہوں میں. تو شی واز اور تو وہ ان کے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، وہ فل بلون اپ نہیں نہ ہوئی. اسی طرح جب ویکسین لگائے آپ کو اور آپ کے اندر ایسی شکایت آئے گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو کوئی بڑی پرابلم میں انوالو ہوں گے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم آپ کو بڑھتی محسوس ہو رہی ہے، جیسے سانس خراب ہو رہا ہے یا اور بخار ہو رہا ہے یا چھینکیں آ رہی ہیں، انفلوئنزا کی یہ ویسا بھی انفلوئنزا ہو سکتا ہے، ویسے بھی کوئی شکایت ہو سکتی ہے ادر دین کورونا، ضروری نہیں ہے. کورونا کے علاوہ بھی کوئی آپ کو شکایت ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. یہ کیونکہ وہ یہ ویکسین تو صرف کورونا کی لگ رہی نا، تو فلو جو ہے انفلوئنزا کے جو وائرسز ہیں وہ تو تھاؤزنڈز ہیں. بلکہ یہاں وہ جو فلو جیب بھی لگتی ہے اور اس کے باوجود لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ایک اس کے لیے نہیں ہوتا، اس کا نقصان آپ دیکھیں. اگر وہی میں پھر بات کروں گا کہ یہ سب کلینکل رہے گی، یعنی کہ آپ کے اندر وہ کھل کے نہیں آئے گی، مثلا پوری بیماری بلون اپ نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی سمٹم فیل ہو رہے ہیں تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے جی پی سے رجوع کریں، یا وہ جو انہوں نے ایک لینڈ لائن ایمرجنسی نمبر دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اس کو فالو کریں. اور وہ اس کے جو افیکٹس ہیں کہ کچھ موویاں بھی لوگوں نے ڈال دی اور وہ کچھ ایسی باتیں ہوئی، وہ اسے ہم کہتے ہیں اینافائلیکٹک شاک. جیسے پاکستان میں جو ہمارے جو اکثر سنا کہ فلاں ڈاکٹر نے بندہ مار دیا، ٹیکہ لگایا بندہ مار دیا. وہ عموماً پینسلین کا ٹیکہ، کسی زمانے میں پینسلین کی بہت پریکٹس ہوتی تھی، اور پینسلین کے بہت اچھے افیکٹ ہیں. پینسلین اور انجیکٹیبل کے تو بہت اچھے ہیں. پینسلین ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں آپ کا یہ ایمپیسلین اور اموکسیسلین جو عام ہمارے یہاں ڈاکٹر دیتے ہیں، یہ پینسلین ہی ہے بیسیکلی. تو وہ انجیکٹیبل لگتے تھے، اور وہاں ہمارے جو جی پی ڈاکٹرز ہیں ہمارے، وہ بڑا سستا ٹیکہ ہوتا تھا اور تھوڑے پیسوں میں بڑا اچھا علاج ہوتا تھا اپنے. تو وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عموماً اس کا ٹیسٹ ڈوز دی جاتی ہے. اب وہ کئی جگہ ٹیسٹ ڈوز صحیح طرح چیک نہ کر پایا ڈاکٹر، رش کی وجہ سے کچھ ہوا یا کہیں کچھ بات ہو گئی تو ریئیکشن ہو گیا وہاں اس کی ٹیسٹ، وہ دیٹ از کالڈ اینافائلیکٹک شاک. اور اگر ڈاکٹر سمجھدار ہو اور اس کے پاس تمام چیزیں بھی زیادہ نہیں، 2-3 انجیکشن ہوتے ہیں، وہ فوراً لگا دیں. میری اپنی پریکٹیکل لائف میں میں نے اپنی زندگی میں 2 پیشنٹ ایسے ڈیل کیے جن کو اٹیک ہوا، اور وہ دے آر ادر بریتھ لیس اینڈ پلس لیس. Those both patients they were recovered when we were handled. They were recovered. Luckily وہ ایک ہاسپٹل میں تھا، ایک میرے اپنے پرائیویٹ جی پی پریکٹس سے میں کرتا تھا، میرے پرائیویٹ کلینک میں تھا. ہاسپٹل والا تو بڑا، کیونکہ ہاسپٹل میں دائیں بائیں نرسیں اور سب بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، منٹوں میں ہر چیز کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ فوراً ٹیکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کلینک میں ذرا مجھے مشکل ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا مجھے، بلکہ مجھ پہ کرم کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے کہ بندہ مارتا، جی اس نے بندہ مار دیا ڈاکٹر نے فلاں نے. تو وہ صرف وہی ایک ریئیکشن ہے، وہ جو ایک اس کو ایک کلپ ہی چلتا رہا فیس بک پہ بڑا سا، کہ وہ ایک جو ہے کہیں پتہ نہیں کس جگہ، کہ وہ کسی امریکہ میں یا کسی یورپین کنٹری میں یا یو کے میں وہ ایک نرس کو ٹیکہ لگ رہا ہے اور وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی ہے. دیٹ از اینافائلیکٹک. وہی ایک ریئیکشن ہے. یا اس طرح کی چھوٹی موٹی یا ٹیمپریری، جیسے مجھے بھی جب مجھے ٹیکہ لگا تو اس نے بتایا بھی تھا، تو کیا کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی، مجھے ہیڈ ایک رہا 1-2 دن بلکہ میں پیراسٹامول کھاتا رہا، میں ٹھیک رہا. مجھے بخار فیل ہوا، جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، اور شکر الحمدللہ ابھی میری 2nd ڈوز کی ڈیٹ آنی ہے، تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں رہی. اس طرح میری بیٹی کو 2 ڈوزز لگ چکی ہیں، شی از آل رائٹ.
اور بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں بہت سے سننے والوں کو میں نے دیکھا، تو وہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان لوگوں نے بہت سی باتیں، بلکہ میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ ایون کہ یہ جو ایسٹ یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں جو یہاں ہم سے جن سے واسطہ پڑتا ہے، میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں میرا بہت واسطہ پڑتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لگوائیں گے، ایون کہ عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ ہمارے میں تو اسلام میں تو اور باتیں بھی لے گئے نا کہ وہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے ٹیکے گئے اس میں، یہ باتیں ہمیشہ سننے میں آئی، میں نے ہمیشہ سنی۔ میں اس پولیو میں کام بھی کرتا رہا ہوں پاکستان میں، تو وہاں پہ وہ یہی ایشو بناتے تھے کہ وہ بچے پیدا نہیں ہوں گے ان کے جن کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ تو فی الحال ایسی اس طرح بھی ہم نے ہر دفعہ یہ بات کی ہے، میں نے بھی، راغب صاحب نے، میں نے بھی کہتا ہوں ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن انجیکشن نہیں بنا جو مرد یا عورت میں اس کی یہ طاقت ختم کر دے کہ وہ بچے پیدا نہ کر سکے۔ ابھی تک کوئی نہیں، سوائے چند ایک میڈیسن کے جو اورل بھی لیتے ہیں یا انجیکٹیبل بھی ہیں، ان کا ایک خاص وقت تک اثر ہوتا ہے، اور یا کچھ پروسیجر ہوتے ہیں یا کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ڈیٹ صاحب یہ باتیں بھی فضول ہیں ساری۔ انجیکشن وہ پھر ایک اور بھی شوشہ چلا کہ وہ آپ کے اندر چپ گھسا رہے ہیں۔ اب اتنے سے پانی میں کون سی چپ گھس رہی ہے؟ وہ مر کے وہ لیس دین ہاف سی سی تھا، میں نے دیکھا۔ ایسی ہوتا ہے، ویکسین اتنی ہوتی ہے سب کو، تو میں بھی ویکسینیشن میں رہا ہوں، وہ ٹیٹنس ویکسین بھی ہاف سی سی ہوتی ہے، جو ہوتی ہے جسے ہم کتے مار کہتے ہیں کتوں کی، وہ بھی ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے، وہ بھی اتنی ہوتی ہیں۔ اور یہ پولیو کا انجیکشن بھی ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، سارے اتنے لیس دین ہاف سی سی، ہاف سی سی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے مثلا آپ کی عورتیں یا بچے، اپنے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے 4-5 ٹیکے یہاں پہ بھی لگتے ہیں، یو کے میں بھی لگتے ہیں ٹیکے، وہ حفاظتی ٹیکے جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی ایسی ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے نوٹ کیا بچے کو 1-2 دن بخار رہتا ہے، اور وہ جو ویکسینیٹر یا جو کنسرن ڈاکٹر کبھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو پیراسٹامول پلا دیں اور کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے، بخار ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ نے کسی نے شاید کبھی ٹائیفائڈ کا انجیکشن ویکسین نہیں لگوائی؟ مجھے تجربہ ہے، میں نے لگوائی ہے، بہت پرانی بات ہے، وہ میں کہیں ایسی جگہ کام کر رہا تھا تو میں نے وہ لگوائی، وہ ہاریبل، میں 5-7 دن بڑی تکلیف میں رہا تھا، میرا بازو نہیں کام کر رہا تھا اور مجھے بخار اور میرے جسم ٹوٹ رہا، برا حال۔ 5ویں 6 دن جا کے میں ٹھیک ہوا تھا۔ ٹائیفائڈ کی جو ویکسین ہے نا وہ بہت کم ویسے یوز ہوتی ہے، وہ کوئی اس کی ایپیڈیمک یا پینڈیمک کا کوئی ایسا واقعات ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں بہت زیادہ ٹائیفائڈ کے کیس آ رہے ہیں، لیکن کہاں وہ لوگ پرواہ کرتے ہیں۔ یہ ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس کی بھی ویکسین ہے، وہ تو خیر لگنے شروع ہو گئی پاکستان میں، بچوں کو لگتی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کی ہے، سی اور اے بی سی اور بی کی ہے، اور باقیوں کی نہیں ہے، سی کی نہیں ہے یا اور کی نہیں ہے۔ بی اور سی خطرناک ہوتے ہیں دونوں، تو بی کی ویکسین ہے، سی کی وہ ابھی بھی ویکسین نہیں آئی، ہیپیٹائٹس سی کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس پہ میں نہیں سمجھتا، آپ خود بھی لگوائیں، اپنے بچوں کو، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو بھی وہ کریں، قائل کریں، اس میں آپ کی بھی بہتری ہے، سب کی بہتری ہے۔ اور گورنمنٹ نے تو اپنا کام کرنا ہے، گورنمنٹ نے تو جہاں بھی، ایون پاکستان میں بھی گورنمنٹ کچھ تو ان کو فری مل گئی، چائنا سے ملی، ابھی میں خبروں میں سن رہا تھا کچھ ڈوزز ملی ہیں، باقی وہ خرید بھی رہے ہیں اور شروع بھی ہوگی پاکستان میں۔ تو گورنمنٹ اپنی جیب سے، اپنے بجٹ سے لگوا رہی ہے یہ انجیکشن۔ تو باقی اسٹوریاں عجیب عجیب مشہور ہوئی ہوئی ہیں، عجیب عجیب وہ جو کنٹروورسیز ہیں، اب ان میں ہم کیا جائیں، ہم اب وہ جو ویسے تو کوئی گیم ہو رہی ہوتی ہے، کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو اس پہ بھی کنٹروورسیز ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی انڈیا ہار جائے تو پاکستان ہار جائے، یا انڈیا جیت جائے پاکستان جیت جائے، یا بھی جو اس میں 100 باتیں ہوتی ہیں، ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم زبان نہیں روک سکتے کسی انسان کی، ہم ہیومن بینگ ہیں، ہم کسی کو، اپنے آپ کو، کسی کو اپنے معاشرے میں لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو آپ بینگ کوئی ایک سمجھدار آدمی، سمجھدار ایک فیملی ممبر، سمجھدار ہیڈ آف فیملی، آپ ڈیسیژن لیں، اور جیسے ہی آپ کو گورنمنٹ سے کال آئے آپ ضرور لگوائیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی پرابلم ہوگی۔ اچھا، یہ کرونا پہ رہا، اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ذہن میں بھی ایک چیز آئی ہے کہ ابھی میں ایک چیز پہ اور پہ آپ سے بات کروں، تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس،
وہ ہے ہماری جو جو وہ یہ بھی ایک بڑی موذی بیماری ہے اور بڑی کیا کہتے ہیں جو میں ڈائبٹیز کی بات کر رہا ہوں، شوگر کی. یہ ہمیں جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا وہ دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے. لیکن اگر آپ علاج کروائیں پراپر، جو ڈاکٹر سجیسٹ کرے، تو میڈیسن سوٹ کرے آپ کو، اور اس میں احتیاط اور ایکسرسائز، تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں: خوراک، احتیاط، اور کیا کہتے ہیں ایکسرسائز، اور میڈیسن، ریگولر میڈیسن اور چیک اپ. تو آپ کچھ نہیں ہوتا. میں نے شاید میرے پچھلے لیکچرز میں، پچھلے باتوں میں نے 2 مثالیں دی تھیں، ایک پرانے زمانے کی، اور چودھری محمد علی ایک ہمارے پرائم منسٹر گزرے ہیں، اور دوسرا ایک ابھی آپ کے سامنے جیتا جاتا وہ ایک ہے، ابھی اس نے دوسری شادی بھی کی ہے، وہ وسیم اکرم. اس ڈائبیٹک. اور میں 2002-3 میں وہ ایک ایڈ میں آیا کرتا تھا انسولین کے اس میں، اور وہ جو ہے نا ٹائپ 1 ہے اس کو، یعنی کہ پری میچور جسے کہتے ہیں، وقت سے پہلے جو چھوٹی عمر میں ہوتی ہے. اور وہ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کرکٹ کھیل رہا ہے، اور لوگوں کو، اور بہت سے دنیا میں بہت لوگ ہیں. تو اس میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس کو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو اس ڈائبٹیز کے بارے میں. تو میں اس کے بارے میں سب سے پہلے، سب سے اہم ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں فائن شوگر، جو ہم بازار سے خرید کے کھاتے ہیں، جو وائٹ شوگر ہے، بڑی خوبصورت جو ہوتی ہے، بنی ہوئی دانے دار جو ہوتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا. ابھی میرے ذہن میں آیا کہ میں ایسا ٹاپک ہے، یہ ضرور آپ لوگوں سے میں شیئر کروں. وہ یہ ہے کہ یہ جو شوگر ہے، جو فائن شوگر ہے، یہ یعنی یہ بہت خطرناک سمجھیں اس کو. وہ ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھاتے ہیں ہم. کھانے میں یا کسی سسٹم کے چکر وجہ سے میں خطرناک نہیں کہہ رہا، یا اس کی وجہ سے کوئی آپ کو کچھ ہو، لیکن یہ خطرناک جس سینس میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ یہ آپ کے انسولین سسٹم کو فوراً، کیونکہ یہ فائن ہوتی ہے. شوگر 2 قسم کی ہوئی نا، ایک تو فائن ہوئی، ایک را ہوئی. را شوگر جیسے گنے کا رس ہوا، گنے سے جو یہ گڑ ہوا، یہ را ہے. گڑ ہوا، یہ شکر ہے، یہ را شوگر ہے. یا چاول ہے، چاول میں بھی ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی ہے شوگر کی. اس طرح بہت سی چیزیں، پھل ہیں بہت سے، اس میں شوگر ہے ٹھیک ٹھاک. سبزیاں ہیں، بہت زیادہ شوگر ہے کئی سبزیاں میں. ٹھیک ہے. تو وہ شوگر ہوتی ہے یعنی کہ فائن نہیں ہوتی. فائن شوگر یہ ہے جو بالکل ریڈی ہے، آپ کھائیں فوراً میدے میں جا کے ڈیزالو ہوگی پانی کے ساتھ، اور ابزارب ہو کے آپ جسم میں، خون میں شامل ہو جائے گی. میں خیال ہے 5-7 منٹ میں. وہ کہنا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کا شوگر لیول کم ہو رہا ہے، ڈائبیٹک اسپیشل کہتا ہے، تو فوراً آپ 2 چمچے پانی میں گھول کے پی لیں، اور ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، کریونگ ہوتی ہے. میں ابھی ریسنٹلی میں بھی ڈائبیٹک ڈکلیئر ہوا ہوں، تو میں کبھی میرے سے 2-4 دفعہ ہو چکا ہے، تو میں فوراً چاکلیٹ رکھتا ہوں منہ میں، یا ایک آدھا چمچہ شوگر کا ڈال کے پانی میں پیتا ہوں، تو میں اپنے کو بہتر فیل کرتا ہوں. بیسیکلی جو شوگر ہے نا، شوگر جسے ہم شوگر کہتے ہیں یا گلوکوز کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے باڈی کے لیے ایک پیٹرول ہے. اور شوگر تو ہر وقت موجود ہے، شوگر ہمارے جسم میں ہر وقت موجود ہے. اگر شوگر کا لیول ایک خاص لیول سے کم ہو جائے تو تب بھی مسئلہ ہے. اور وہ ہمارے حکیم لکھتے ہیں، یا کلپیں بہت لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جڑ سے ختم کر دیں، شوگر جڑ سے ختم کروائیں. اب جڑ سے ختم کروائیں گے تو وہ موت ہو جائے گی. مجھے شوگر کا جڑ سے ختم ہوگی تو موت. تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایک ہارمون رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے انسولین. انسولین جو ہے نا، نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، شوگر لیول کو خون کے اندر ایک خاص لیول پہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ شوگر کو کنورٹ کرتا ہے پروٹین میں، لحمیات میں، یا کنورٹ کرتا ہے کاربوہائیڈریٹ میں، ہماری باڈی میں سٹور کر دیتا ہے. سوری، لائپڈ میں، اس میں چربی میں، جسے ہم کہتے ہیں نا فیٹس میں. یہ ہماری شوگر انڈائریکٹلی کنورٹ ہوتی ہے تھرو انسولین. اور شاید میں نے ابھی جو آپ سے بات کی فائن شوگر کی، اب ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی ہم شوگر کھاتے ہیں نا، میدے میں گئی اور وہ ابزارب ہو گئی، ابھی وہ پہنچی نہیں، ساتھ ہی وہ ٹریگر ہو گئے وہاں، وہ جو ریفلیکسز ٹوورڈز پینکریاز، اور وہاں سے جو ایریا ہے نا اس کا انسولین کا، سیکریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ نقصان ہے کہ وہ اس کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. فوراً سیکریٹ ہو کے
اس نے بلڈ میں آئی اور اس نے اس کو اپنا کام شروع کر دیا. اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز اس نے اس کو سٹور کر دینا ہے. گلائکوجن میں ہوتا ہے، لیور میں لے جا کر وہاں پہ کنورشن ہوتی ہے، اور وہ پہلے پروٹین میں، پروٹین اگر ضرورت نہیں زیادہ تو پھر وہ کاربوہائیڈریٹ میں سوری فیٹ میں کنورٹ وہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. شوگر ایز سچ سوائے گلائکوجن کے وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، وہ بھی کوئی ایک سسٹم ہے خاص. ادروائز یہ آپ فیٹ کنورٹ ہوتی ہے فوراً فیٹ میں. اور فیٹ آپ نوٹ کریں، اور سب سے پہلے ابڈومنل بیلی میں آپ پہ، پیٹ میں نظر آتی ہے، کولوں پہ نظر آتی ہے، چہرے پہ نظر آتی ہے. یہ آپ نوٹ کریں. آپ شوگر بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے فائن شوگر اور دوسری شوگر کہاں موجود ہے. اب ہم فائن شوگر صرف چینی میں گھول کے نہیں کھاتے. چینی میں تو ہم ڈال رہے ہیں 2 چمچے 3 چمچے، بعض لوگوں کو میں نے 4 چمچے ڈالتے بھی دیکھا ہے. تو ہم شوگر جو ہے نا، جو بازاری شوگر ہے جو ہم خریدتے ہیں دکان سے وائٹ کلر میں، تو وہ جو شوگر ہے وہ آپ کو فوراً، جیسے میں بتایا، تو وہ آپ کو صرف چینی میں نہیں، شوگر میں نہیں، جو جیسے ہم شوگر نام دے دیتے ہیں، چینی جو ہے شوگر، تو وہ اسی میں نہیں ہے. وہ آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ کی چاکلیٹ میں ڈھیروں، آپ کی جو ہوتی ہیں جو بنے ہوئے ہیں آرٹیفیشل، جو ڈرنکس بنے ہوئے ہیں ڈھیروں، فزی ڈرنکس ہیں ڈھیر سارے، اور بعض میں تو بہت زیادہ ہے جن میں وہ کیلوریز کی شکل میں شو کرتے ہیں. اس لیے کوک اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ یہ فائن شوگر ہے. پھر آپ پیسٹری آئٹمز ہیں، بیکری آئٹمز ہیں بہت زیادہ، کیک، پیسٹریز، دس دیٹ، اس میں بہت زیادہ فائن شوگر ہے، بہت زیادہ فائن شوگر ہے. تو یہ بہت سی چیز. اب یہ تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جو دائیں بائیں، جو ہم ایشین جو ہمارے لیے الارمنگ ہے وہ مٹھائی ہے. وہ مٹھائی ہے. تو اب وہ مٹھائی ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہے. میں خود بھی بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا. وہ میں کھاتا تھا ضرور، لیکن میں احتیاط کرتا تھا اپنے بچوں میں. اور میں ایک اور عادت تھی کہ اگر میں خود خرید کے لے جاتا تھا تو میں بہت تھوڑی کوانٹٹی میں لے کے جاتا تھا. یہ نہیں کلو گھر کے لیے جو میں کلو کا ڈبہ 2 کلو، میں نہیں، میں ہمیشہ 1 پاؤ یا ½ کلو، اس سے زیادہ میں نہیں لیتا تھا، کیونکہ گھر میں زیادہ لے گئے زیادہ کھائی جائے گی. خود بھی میں کھاؤں گا، بچے بھی کھائیں گے، سب وائف بھی کھائے گی. تو میں تھوڑی مقدار میں شوگر، میں ہم کھاتے تھے اور کھاتا رہا ہوں میں. اب میں نے بہت، کیونکہ میں ڈائبیٹک ڈکلیئر ہوا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں. تو مجھے بہت پسند تھی، جلیبیاں پسند تھیں مجھے، گلاب جامن پسند تھے، پتیسا بہت پسند تھا مجھے. پاکستان میں جو پتیسا ہوتا ہے میں بہت پسند کرتا تھا. اور میں جب، مجھے یاد ہے کہ میں کلینک سے جب چلتا تھا تو وہاں ہمارے راستے میں ایک بڑی مشہور دکان آتی تھی، شاپ آتی تھی سویٹ کی، ان کی چین بھی ہے، فضل سویٹس کے نام سے. تو اس کا جو آنر تھا، وہ اس کو پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے گزرنا ہے، وہ اسے ½ کلو کا ڈبہ بنا کے رکھا ہونا تھا میری پسند کی دوائیاں کھا رہا ہوں مٹھائیاں ڈال کے پیک کر کے. وہ لڑکا بھات گاڑی میں دے جاتا تھا، اور پیسے بھی بعد میں ہم اکٹھے دیا کرتے تھے. تو یہ تھا سلسلہ. تو وہ اس میں بڑی فائن شوگر ہے ہماری جو ہم مٹھائی کھاتے ہیں، بہت فائن. کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں مٹھائی نا، وہ تو کلر دے دیا، یا تھوڑا سا میدے کا ٹیسٹ آ گیا، یا کچھ اور چیزوں کا ٹیسٹ، فلیور کا ٹیسٹ آتا ہے. ادھر تو ہے ہی شوگر. آپ خود غور کریں نا، میٹھا کا مطلب ہے شوگر ہے، گلوکوز ہے وہ. اور یہ وہ شوگر ہے جو ویری کوکلی اویلیبل ان دا بلڈ، ٹو ابزارب ان دا بلڈ. خون میں اندر پہنچتی جذب ہوتی ہے، گھلتی ہے، جذب ہوتی ہے، اور آپ کے خون میں ایڈ ہو جاتی ہے، اور انسولین سیکریٹ ہوتی ہے. انسولین جو ہے وہ آپ کے فوراً وہ آپ کے بلڈ میں گھوم کے آپ کے پھر وہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کمپاؤنڈ کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، گلائکوجن کا نام ہے، یا وہ پھر لپڈس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں نا، جو ٹائپ 1 ٹائپ 2 2 قسم کی شوگر، جو آپ کو ڈائبٹیز سنی ہوگی. ٹائپ 2 جو ہوتی ہے اولڈ ایج میں ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہے وہ جو ہے وہ اس میں اوور ایٹنگ بھی ایک فیکٹر ہے. اوور ایٹنگ جب بہت سے اس میں فیکٹر ہیں.
اس میں اوبیسٹی بھی ہے، اوور ایٹنگ ہے، اور تو اوور ایٹنگ میں جب ہم کرتے ہیں یا اوبیسٹی ہو جائے یا اوور ایٹنگ ہو، خاص طور پر اوور ایٹنگ، تو آپ کے پینکریاز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور پینکریاز کو جب زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ انسولین کا وہ ایریا، تو اس کی ہر چیز کی ایک ایج ہے نا. انسان بھی ایک گاڑی کی طرح ہے، گاڑی چلتی ہے تو اس کی بہت سی چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اس طرح انسان کی چیزیں بھی مثلا موٹی مثال آپ کو گھٹنے کی دے دیتا ہوں، جو آپ ایج بڑھتی جائے گی آپ کے گھٹنے جواب دیتے جائیں گے، تو وہ پینکریاز کا وہ حصہ بھی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کو پھر وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جو موسٹلی 50 پلس پہ ہوتی ہے، 50 پلس پہ ہوتی ہے، 50 سے پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن 50 پلس پہ موسٹلی ہوتی ہے. مجھے ابھی تقریباً 1.5 سال سے ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا، اور میں نے میڈیسن کھا رہا ہوں، بڑی ہلکی دوائی کھاتا ہوں، مجھے ابھی اتنی شدید نہیں ہے تو شوگر، لیکن میں کوشش کرتا ہوں پرہیز کروں، سب کچھ کروں. تو یہ ہے. اب جو دوسری شوگر ہے، وہ اگر وہ کھانا پسند کرے تو وہ بہت اچھی ہے. اس میں جو ہم کئی کوشچن کرتے ہیں، براؤن شوگر، جو ہم عام براؤن شوگر ملتی ہے، جیسے یہاں UK میں بھی ملتی ہے براؤن شوگر، ٹیسکو وغیرہ، یا بڑے بڑے جو ملٹی فوڈس چین ہے نا، فوڈ چین بڑے بڑے، ان میں اویلیبل ہیں مختلف ناموں سے. تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ 50% فائن شوگر ہے، 50% انہوں نے کوشش کی ہے اس کو را شوگر میں کنورٹ کرنے کی، لیکن وہ 50%. اب جو شوگر ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو آپ کوشش کریں دوسری شوگر کھائیں، مثلا آپ شکر کھائیں، آپ گڑ کھائیں، آپ اب یہاں تو اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ وائٹ شوگر سے جتنا پرہیز کریں بہت اچھا ہے، جتنا پرہیز کریں. مٹھائی کھائیں، میں منع نہیں کرتا، اگر آپ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ شوگر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کم سے کم کھائیں. اب میں ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ اپنے بارے میں. تو میں جب مٹھائی لے کے جاتا تھا نا گھر سے، تو میں جاتے ہی اس کو نا ڈبہ کھول کے اس نے عموماً 2 گلاب جامنیں ڈال دیں، میسو ڈال دیے، پتیسا ڈال دیا، لڈو ڈال دیا. تو میں ہر ایک کے اس کو چاقو لے کے، نائف لے کے اس کے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، ہر ایک کے 4 5 ٹکڑے. اور میں اپنے بچوں سے سب سے کہتا تھا 1 پیس سے زیادہ نہیں کھانا، ایک وقت میں 1 پیس سے زیادہ نہیں کھانا. تو آپ کوشش کریں اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر آپ شوگر لے رہے ہیں برابر، آپ شوگر چاولوں میں لے رہے ہیں، آپ بریڈ میں لے رہے ہیں، آپ جو وائٹ بریڈ ہے اس میں بہت شوگر ہے. آپ کی جو بہت سی سبزیاں ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، اس میں آلو ہے، جیسے آلو ہے، شلغم ہے، بہت سی جتنی سبزیاں زمین کے اندر ہیں اس میں بہت ہائی کوانٹٹی شوگر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ کھا سکتے ہیں. اس شوگر میں فرق یہ ہے کہ وہ شوگر جو ہے نا امیڈیٹلی اویلیبل نہیں ہے. وہ پورے پروسیس کے بعد ڈائجسٹ ہو کے پھر جب وہ آگے چلے گی اسمال انٹسٹائن میں آئے گی تو پھر ابزارب ہونا شروع ہوگی. جب ابزارب ہوگی تو پھر انسولین کا رسپانس آئے گا اور انسولین سیکریٹ ہوگی، فوراً نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے تھوڑا سا. پھر اس کے ساتھ اور بہت سے فائدے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ فائبر کھا رہے ہیں بہت زیادہ. فائبر کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک تو فائبر آپ کو جو بہت بڑا فائدہ ہے، جو آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے، آپ کے باول موومنٹ بڑے ایزی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. جو اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پرووڈ ہے باقاعدہ سائنٹیفکلی کہ آپ کی وہ لپڈ لیول، اس کو لائپڈس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، آپ کے موٹاپے کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ آپ کی واٹر اس کو جو ہوتا ہے ایبزارپشن، اس میں بھی کام کرتا ہے یہ. اور سو کہ وہ ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں فائبرز. یہ پرووڈ ہے ساری باتیں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو سائنٹیفکلی. تو یہ فائبر ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں اس بہانے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ میں فرض کریں وہ کھاؤں، کوئی سبزیاں ایسی کھاؤں، اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سبزیاں بھی کھائیں. مثلا ہم لوگ زیادہ تر ہم مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں گوشت خور ہے، تو ہمیں سبزیاں بھی کھانی چاہیے. گوشت میں تو صرف ہمیں پروٹین یا فیٹ ہی ملے گی، ہمیں گلوکوز کم سے کم. ان گلوکوز کے لیے ہمیں پھر چپاتیاں، چاول یا کوئی سبزی یا سیلڈ یہ ایڈ کرنا چاہیے. تو اس میں انڈائریکٹلی ہمیں، کیونکہ وہ زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ ہے،
ویسے تو ان میں فائبرز میں اس میں کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ آپ کی بہت سی سبزیوں میں آپ کے پروٹین بھی ہے. جیسے آپ کی جو ہے ہندو ایسے زندہ نہیں دالیں کھا کے، دالیں پیور ویجیٹیبل اوریجن پروٹین ہے. لحمیات جسے اردو میں لحمیات کہتے ہیں، جو ہمارا گوشت بنتا ہے باڈی میں، اور بہت سی چیزیں ہمارے بنتی ہیں باڈی میں، خون کے بہت سے حصے بنتے ہیں. یہ امیون سسٹم پروٹین سے کنٹرول ہوتا ہے. پھر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مین جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہوتی ہے پروٹین کی، وہ ہمارے مسلز ہیں، باڈی مسل، یا عام جو گوشت بازاری یا بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت یا چکن ہم کھاتے ہیں، تو یہ پروٹین ہوتے ہیں. فیٹ آپ ایسے سمجھتے ہیں چربی گھی کی شکل میں، یا فیٹ کا اپنا ایک رول بھی ہے ہمارے بہت سی چیزوں میں. اور فیٹ جو ہے باڈی میں خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے. فیٹس کی لیکن ایک لمٹ تک، ایک کوانٹٹی تک، بہت زیادہ نہیں. پھر وہ موٹاپے میں آ جائے گا، اوبیسٹی میں آ جائے گا آپ کا. یہ آپ نوٹ کریں، کوئی آدمی موٹا، جب پرانے زمانے میں میرے والد صاحب بھی کہتے تھے، میرے والد صاحب بلکی تھے، وہ کہتے ہیں میں گاڑی کی سیٹ لیتا تھا، میں ایک ہاتھ سے دھکا مار دیا کرتا تھا. تو وہ جو بعد میں ان کو بھی ہارٹ پرابلم ہوئی اور مسائل پیدا ہوئے. تو وہ جو ہمارا پیٹ جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا موٹا باہر نکلا، وہ فیٹس ہوتی نہیں. آپ دبا کے دیکھ لیں پیچھے، تو جو پروٹین لیول ہے، وہ جو پروٹین کا ایک لمٹ ہے، وہ تو پیچھے بالکل رہ گئی. بالکل جسے وہ سکس پیکس جو آج کل جو چلا ہوا ہے، جو سکس پیک وہ پروٹین ہے، اصل میں مسلز ہیں. وہ اتنی ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسرسائز کر کے وہ ساری چربی پگھلا دیتے ہیں. وہ صرف مسلز نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. تو میرا خیال ہے میرا یہ بات میں آپ ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، اس آج کے ٹاپک میں ہم نے 2 باتیں ڈسکس کی بڑی اہم. ایک تو آپ کا کرونا کے بارے میں جو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ کمپلیکیشن ہو رہی ہے سانس کی، اور دوسری، اور میں نہیں سمجھتا ایسا ہے، آپ اللہ کا نام لے کے آپ کہتے ہیں لگوائیں آپ، اور دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں، اپنے گھر میں سب کو لگوائیں. ہیڈ آف فیملی ہیں تو آپ ڈیسیژن لیں. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ. اور کسی کے سوائے ایک چیز کی بتائی تھی کہ وہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ پریپیئر بیٹھے ہوتے ہیں. میں جب گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ 6-7 جو تھی نا، 9 وہ بنی ہوئی تھیں، 9 ڈفرینٹ بنی ہوئی تھیں، ٹیبلز لگی ہوئی تھی نمبر، اور ان پہ وہ میرا خیال ہے وہ ویکسینیٹر ہی ہوں گے، موسٹلی ٹرینڈ سٹاف ہوگا، کو بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے پوچھا نالج کے لیے، جب میں انٹر ہوا تو میں نے کہا، کہتے جی باقاعدہ وہ پیچھے کیبن میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فل پریپیئرڈ. وہ ہم اسے ہماری زبان میں ایمرجنسی ٹرے کہتے ہیں. میں نے پوچھا، کہتا جی ایمرجنسی ٹرے ہے، اس میں ایمرجنسی فل میڈیسن ہوتی ہے، ساتھ وہ یہ جو ان کے آکسیجن سلنڈر ہوتے ہیں، ماسک ہوتے ہیں، پمپ ہوتے ہیں، سارے سب وہاں موجود ہوتے ہیں. اور بڑے ٹرین ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں علیحدہ سے. تو آپ گھبرائیں نہیں، لگوائیں. اور میں نے کہا میں بیٹھوں، اس نے کہا جی آپ بیٹھنا چاہیں باہر بیٹھ جائیں، فی الحال اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اور میں کوئی 10 منٹ ٹھہرا باہر وہ کوریڈور میں، جہاں نکل کے انہوں نے راستہ بنایا ہوا تھا، اور کچھ لوگ اور بھی اسٹے کر رہے تھے. میں بھی میں چلا آیا، مجھے کوئی فیل نہیں ہوا. بعد میں مجھے چھوٹا سا ٹیمپریچر اور ہیڈ ایک رہی، تو ٹھیک ہے، ٹھیک رہی ہوگی فوراً. تو ایسے دوسرا میں نے تھوڑا سا ایک میں نے شوگر اور فائن شوگر اور را شوگر میں تھوڑا سا ڈفرینس بتا کے آپ کو ایک چیز اویئر کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کم سے کم چینی کھائیں. کم سے کم چینی کا مطلب ہے شوگر، وائٹ شوگر جو بازار میں اویلیبل ہے، اور بھی کی شکل میں بتائی، چاکلیٹ اور برفیاں، مٹھائیاں اور بیکری آئٹم، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیک وغیرہ پہ، اور بہت سی چیزیں. تو ہم کوشش کریں اوائڈ کریں. تو کیونکہ ڈائبٹیز میں نے شروع میں اسٹارٹ اس طرح لیا کہ یہ دیمک ہے. دیمک بعض دفعہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک دم سے وہ پورا گھر ہی بٹھا دیتی ہے، اندر پھیلتی ہے، دیواروں میں کھاتی رہتی ہے. تو اسی طرح شوگر بھی ہے. لیکن اگر آپ شوگر کا علاج کریں گے، اس طرح جہاں ڈائبٹیز اس کا دیمک کا بھی باقاعدہ علاج ہے. تو اس کے بھی انجیکشن آ گئے ہیں، لوگ انجیکشن لگواتے ہیں بنیادوں میں، دیواروں میں، لکڑی میں، ادھر ادھر، اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جن کے گھروں میں دیمک کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ انسولین کا بھی علاج کریں.
اس کا ڈائبٹیز کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پلیز ڈاکٹری علاج کریں, اور حکیموں کو اور جو ہومیوپیتھ اور وہ جو جڑ سے ختم کرنے والے ٹوٹکے نسخے ہیں نا, وہ پلیز اوائڈ کریں. اور وہ بعض دفعہ لوگ, میں توبہ کر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ وہ فلاں سنت ہے فلاں سنت ہے, اور وہ اس وقت میں ان سے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں نبی پاک نے جو بہترین چیز دیکھی, بہترین بات دیکھی, وہ اس کو ایڈوائز کیا انہوں نے. اب سائنس نے ڈیولپ نہیں تھا نا اس زمانے میں, تو اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی ایسی بات کروں. تو بہت لوگ, مثلا میرا آئی اسپیشلسٹ جب بنا تو مجھے سرمے کے بارے میں لوگ لیکچر دیا کرتے تھے. لگا جی لگوا لیں کہ سرمے کے نقصانات بھی بتا دیا کرتا تھا. میں اگر وہ سرما اگر تھا بھی اگر اس زمانے میں تو وہ نیچرل سرما تھا, وہ خاص. اب جو سرما ہے وہ ہمارا, وہ تو گرائنڈ کرتے ہیں, ہڈیاں جلا کے سڑا کے وہ سرما بنایا جاتا ہے. میں نے دیکھا لوگوں کو بناتے ہوئے, ہڈیاں لا کے وہ اس کو جانوروں کی ان کو جلاتے ہیں, اور اس کو پتہ نہیں کیا پروسیس کرتے ہیں, اس کے بعد تیزاب ڈالتے ہیں اس میں. یہ سرما جو ہے نا آپ کا کارنیا جو ہے نا, اس کو آہستہ آہستہ کارنیا سامنے جو کالا حصہ ہے آہستہ آہستہ سلولی ڈیمیج کرتا جاتا ہے اور بینائی کم ہوتی جاتی ہے, کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے. جب آپ سلائی سے پھیرتے ہیں تو رگڑ پڑتی ہے اس پر, تو وہ نقصان دہ ہے بہت زیادہ. تو اس سے کوئی روشنی نہیں بڑھتی, کچھ نہیں ہوتا. سوائے اس کے کہ وہ خواتین کے لیے خوبصورتی کے لیے ان کی آنکھیں تھوڑی, ان کو شاید ان کو وہ ان کا خیال ہے, یہ میرا خیال ہوتا بھی ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں سرمے کے کنٹراسٹ سے, بلیک اینڈ وائٹ سے. تو یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. مطلب میں ایک ریفرنس پہ بات کر رہا ہوں اس کی سنت کی نا. تو جیسے گلاب کے عرق کے بارے میں, اب گلاب کے عرق کے بارے میں نے شاید اپنے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو پاکستان میں کام, اور بھی مسلم کنٹری میں ہوتی ہوگی, وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ ایک آئی ڈراپ بنائے ہوئے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے گلاب کا عرق. وہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہڑا قطرہ پایا سی, کہتا جی گلاب کی خوشبو آتی سی, وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس نے فلاں قطرہ ڈالا ہے. تو وہ گلاب کا پانی, اب وہ گلاب کا پانی وہ والا گلاب نہیں جو نیچرل گلاب ہوا کرتا تھا یا ہوتا ہے. وہ تو اب آرٹیفیشل کیمیکل ڈال کے جو ایسیڈک ہوتے ہیں سارے, وہ ڈال کے بناتے ہیں, اس کی سمیل لاتے ہیں. ایک ڈرم میں ذرا سی شیشی ڈالتے ہیں, پورا گلاب کا پانی کی سمیل آ جاتی ہے اس میں. ہاں میری بات سے سمجھ رہے ہوں گے. تو خیر میں کہیں سے کہیں چلا گیا. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, کورونا سے محفوظ رکھے, اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور ناؤ مائک ہینڈ اوور ٹو روحان. اللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی, ہم سب کو. اور السلام علیکم. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ گا. جی بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ.